محبت بھی لازم ہے. حضور مخدوم گرامی نے اشارہ کیا رسول اللہ کی محبت کا, حضور کے عشق کا. انہی کی گفتگو میں ان کے بات لے کر کے آغاز کرتا ہوں. اللہ اکبر. ویسے زبان میری ہے, بات انہی کی ہوگی. وقت کی قلت کی وجہ سے حضرت نے گفتگو نہیں کی, طبیعت کی علامت کی وجہ سے حضرت نے گفتگو نہیں کی. مگر مسلمانوں سن لو, ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمینہ کے لال کرتے ہیں. بلکہ ایک بات کہہ دوں, ارے جس دن سمجھ جاؤ کہ حضور کو کہ خدا جس سے پیار کرتا ہے وہ رسول تم سے پیار کرتا ہے, تم خدا کے محبوب کے محبوب ہو. اس سے بڑا مقدر کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب خدا کے محبوب ہو تم. اس کو محسوس تو کرو. تم نے بچوں کی محبت کو محسوس کیا, تم نے بھائیوں کی محبت کو محسوس کیا, تم نے دوستوں کی محبت کو محسوس کیا. سب کی محبتوں میں تم نے کیا کیا قربان کیا؟ میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح, کیا حضور کی اس محبت کو بھی ہم نے کبھی محسوس کیا؟ کبھی محسوس نہیں کیا. ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا. دنیا میں آئے تو امتی امتی کہتے, دنیا سے تشریف لے گئے تو امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے. اللہ اللہ, یہ حضور کی محبتیں ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم نے سب کی محبت کی طرف توجہ دی, آقا کی محبت کی طرف توجہ نہیں دی. آؤ حضور سے پیار کریں, حضور سے محبت کریں. ایک واقعہ مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرنے پھر اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے, میلاد کیا ہے. میں تو چونکہ صوفیہ کا غلام ہوں, ہمارا مسلک صوفیوں کا مسلک ہے. ہم گالی نہیں دیتے لیکن دلیل ضرور دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی آ رہے ہیں تو تم کیوں جشن منا رہے ہو؟ میں نے کہا پہلی بات تو نبی اکیلے نہیں آئے تھے, پہلی بات تو نبی اکیلے نہیں آئے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جو لوگ سمجھ کے توجہ فرمائے, میلاد سننے بیٹھے ہو تو یاد رکھنا, ایک تو یہ کہ میلاد پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, پڑھا جاتا رہے گا, مگر اس کے قدموں میں بیٹھ کے میلاد سن رہے ہو جس نے 90 لاکھ کو میلاد والے رسول کا غلام بنایا ہے. یہ زمین جس طریقے سے غریب نواز ہندوستان کے ہر ولی کے سردار ہے, ویسے اجمیر مقدس تمام شہروں کا سردار ہے. یہاں کے لوگوں کی بات الگ ہونی چاہیے, یہاں کے لوگوں کا نام الگ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کا سب سے پاورفل اسٹیشن اگر ہندوستان میں کوئی ہے تو اسی اجمیر معلیٰ کا آتا ہے. یہی سے مہلوانی بھی چمچا ہے, یہی سے دلی بھی چمچا ہے, محبوب الہی کی شکل میں یہی سے پاک پٹن بھی چمچا ہے, یہی سے دریا بھی چمچا ہے, یہی سے مالیرا بھی چمچا ہے, یہی سے کائمائی بھی چمچا ہے, یہی سے دیہا بھی چمچا ہے, یہی سے کچوچا بھی چمچا ہے. اب بریلی میں شجی تو شمع کر رہی ہے, وہ غریب نواز کے گھر آ سکتا ہے. جہاں سے پیغام ملا ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ کام ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد ہمارے, محمد ہمارے, خواجہ کا ہندوستان, فیضان عطائے رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی بڑی ہستی کے قدموں میں بیٹھے ہیں جس نے پورے ہندوستان میں عشق کی آگ لگائی. لوگ ظلم کی آگ لگاتے ہیں, غریب نواز عشق کی آگ لگانے آئے تھے. ظلم کی آگ لگتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور عشق کی آگ لگتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں. غریب نواز اس عشق کا عظیم سفیر ہے جس نے محبتوں کی آگ لگائی ہے. ایک ظلم کی آگ لگتی ہے تو مردہ زندہ مردہ ہو جاتا ہے, اور عشق کی آگ لگتی ہے تو مردے دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں. غریب نواز نے عشق کی آگ اور غریب نواز کی تو شان تھی, آنکھ بند کر کے رہتے تھے. میرے خواجہ نے ہمیشہ آنکھیں بند رکھی اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت عطا فرمایا. بس ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. جب غریب نواز
کسی کو نظر بھر کے دیکھ لے. اگر اہل منبر بھی یہاں پر موجود ہیں جسم کے ساتھ دل کے حوالے سے، سبق تو چونکہ آموختہ تو سنانا مرشد کو ہے، لیکن ساتھ آپ کو بھی چلنا پڑے گا. ہم سارے چشتی لوگ اس بات پر متفق ہیں، اور میں کہتا ہوں صرف چشتی نہیں، جو بندہ شریف ہے جس نے ہندوستان کی صحیح تاریخ پڑھی اس کو پتا ہے کہ غریب نواز آنکھیں کھول کر نہیں رہتے کہ آنکھیں بند کر کے. لوگ کہتے ہیں آنکھیں کھول کے چھو. میں نے کہا جن کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے وہ ماتے کی آنکھیں بند رکھنا کھولے رکھنا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ہاں توجہ آپ کی ہے، نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. سارے چشتیوں کا اس پر اتفاق ہے، ہم سنیوں کا چشتیوں کا، کہ غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے. جس کو آنکھ کھول کے نظر بھر کے دیکھ لیا پھر اس کو عام آدمی نہیں رہنے دیا، اس کو ولی بنا دیا. ولی کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا. میں یہ بات کہتا ہوں میرے نام کے ساتھ قادری ہے اور مجھے اپنی قادریت پر ناز ہے کہ قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. لیکن قادری کٹر قادری ہونے کے بعد بھی میں پورے اجمیر شریف میں نہیں، ہم جگہ دیکھ کر بولی نہیں بدلتے، اس لیے کہ جگہ دیکھ کر بولی بدلنا یہ منافقوں کا کام ہے. ہم منافق نہیں ہیں. پورے ہندوستان کے باہر بھی میں کہتا ہوں، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، رفاعی ہو، مداری ہو، ہندوستان میں اگر رہتا ہے تو سب سے پہلے چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ غریب نواز کے سجدے میں ملا ہے، اور ہم لوگ اس اعتبار سے چشتی ہے کہ غریب نواز کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں. اسی لیے تو کسی سے ڈرتے نہیں، کیونکہ غریب نواز جن اونٹوں کو دکھا دیتے ہیں حکومت ان اونٹوں کو اٹھا نہیں پاتی. غریب نواز سے پہلے دن بتایا اگر میں جانور بٹھا دوں تو لوگ اس کو اٹھا نہیں سکتے. مدینے کے دیوانے بسا دوں تو لوگ ان کو کیسے اٹھا سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات اپنی ہے لیکن بات سے سبحان اللہ. غریب نواز کی چوکھٹ پر بات کرنے لگا. ابھی مفتی اعظم مکہ کی بات اب بعد میں ہوگی، اب پہلے میرے مرشد کی بات ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ سب مفتیان اکرام سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ اجمیر کا قلندر جو ہے نا، یہ مفتیوں کا مفتی، یہ بہت بڑے مفتی تھے غریب نواز. شاید یہ تعارف آپ کو ہو یا نہ ہو، بہت بڑے محدث تھے. اور حدیث کا درس کہاں دیتے تھے پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے. مسجد نبوی کا محدث ہمیں ملا ہے غریب نواز کی شکل میں. یہ تو تمہارا دماغ بعد میں خراب کیا انگریزوں کی سازش نے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ چرس پیتا ہے. یہ بات میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات رکھ دوں. انگریزوں کی سازش کی ولیوں سے دور کرو. توجہ، میں بہت نازک بات پر آ گیا ہوں لیکن آگے بڑھتا ہوں. ولیوں سے دور کرو، سیدوں سے دور کرو، علماء سے دور کرو، دین سے دور کرو. دھیان دینا، توجہ کرنا. ہاں بچوں بہت پیارے بچے، میرے مرشد کے شہر کے بچے بہت. ہاں ایک آواز میں دو بیٹا ادھر سے ایک ہی تقریر ایک آواز میں ہوتی ہے بیٹا، دونوں طرف سے آواز آئے گی تو مناظرہ ہوگا، تقریر نہیں ہوگی. توجہ ادھر فرمائیں. بات ذہن سے نکلتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انگریزوں نے سازش رچی. ولیوں سے دور کرو، نبیوں سے دور کرو، دین سے دور کرو، علماء سے دور کرو، تو سیدوں سے دور کرو. جن چیزوں کے قریب ہونے سے مسلمانوں کو پاور ملتا تھا امامی، ان سب سے دور کرو. تو کیا کیا؟ کہا کہ ولی اصلی کے مقابلے میں نقلی کھڑے کرو تاکہ ان کو دیکھ کر اصلی مشکوک ہو جائے. اصلی سیدوں کے مقابلے میں نقلی سید کھڑے کرو تاکہ ان نقلیوں کو دیکھ کر اصلی سے لوگ متنفر ہو جائیں. اصلی علماء سے دور کرنے کے لیے نقلی
تاکہ نقلی علماء کی حرکتوں کو دیکھ کر اصلی علماء سے لوگ بدتم ہو جائیں. یہ سازش کی گئی دین سے دور کرنے کے لیے. سچے دین کے مقابلے میں کچا دین سامنے کھڑا کرو تاکہ لوگ کچے دین کی وجہ سے سچے دین سے دور ہو جائیں. یا دیکھو ولی تو محدث تھا، جو پہلا ولی ہمیں ہندوستان میں ملا وہ تو محدث تھا. محدث کو اٹھا کر درس گاہ سے اٹھا کر خانقاہ کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا ہے نا. اور یہاں انگریزوں کی آمد سے پہلے کوئی بندے کو چرسی کو کبھی ولی نہیں کہا گیا. میرا چیلنج ہے، انگریزوں کی آمد سے پہلے قبرستان میں بیٹھ کر بھنگ پینے والے کو کبھی ولی نہیں کہا گیا. خلاف شرع عمل کرنے والے کو کبھی ولی نہیں کہا گیا. اس لیے کہ دو نشے ایک ساتھ ہوتے ہی نہیں. دو نشے ایک ساتھ، یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں ورنہ کوئی سائنس پڑھا ہوا میرے سامنے آ کر کے بیٹھے. نشہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نشے کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. ایک ہی نشہ ہوتا ہے. اور یاد رکھنا اگر ایک بھاری نشے کے بعد ہلکا نشہ کیا وہ تو اثر ہی نہیں کرے گا، اور اگر ہلکے نشے کے بعد بھاری نشہ کیا تو ہلکے کا اثر ختم ہو کے بھاری کا چڑھے گا. تو چونکہ ولی کبھی بھنگ، چرس، گانجا، شراب نہیں پی سکتا. ارے سچا مومن نہیں پی سکتا، ولی کیا پی سکتا ہے؟ میں سید الاولیاء فی الہند کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر، اور وہ بھی اجمیر معلّہ کے میرے خواجہ کے سچے جانشین کی موجودگی میں، ان کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دو نشے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ولی تو پہلے ہی عشق رسول کے نشے میں مست ہوتا ہے، اس کو اس نشے کی حاجت کیا ہے؟ یہ گندگی کے نشے کی. یہ انگریزوں نے سازش کی تھی. عالم کون ہوتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم تو توجہ کرنا جس کے دل میں خشیت ہے وہ تو اپنے پڑوسی کو بھی اپنے برابر نہیں کہتا، وہ تو اپنے باپ کو بھی اپنے برابر نہیں کہتا. جو عالم ہوگا اللہ کا خوف رکھنے والا کبھی نہیں کہے گا کہ میرا باپ میری طرح ہے. یہ علامہ نور العین صاحب ازہری جامع ازہر کے فارغ ہے، کبھی سنائی سے کہ میرے ابا میری طرح. کیوں؟ عالم ہے، اور عالم کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا. ابھی مخدوم نے کیا کہا؟ میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں. یہ بات سچ ہے؟ بولو بھائی. قطعاً سچ نہیں، لیکن یہ بات کو ہم جھوٹ نہیں کہتے، اس لیے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو خلاف واقعہ ہو، سچ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق ہو. اس کے درمیان ایک عاجزی اور انکساری کا پہلو ہوتا ہے. آج مہدی میاں سرکار نے کہہ دیا میں تو سب سے چھوٹا تھی ہمارے شہر میں کا، نہ میں عالم، نہ پیر، نہ مفتی، نہ صوفی، کچھ نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں، لیکن انہوں نے عاجزی کی. تو کیا نور العین میں اٹھ کر کہیں گے کہ میرے ابا کچھ نہیں انہوں نے کہا، تو کیا میں ابا کے برابر یا ابا سے افضل میں اٹھ کر کہوں گا کہ میرے مخدوم نے کہا میں کچھ نہیں؟ تو کیا یہ بات ہوگی؟ کیوں؟ یہ بات اس وقت تک ہوتی ہے برابری کی جب آدمی ہمارا فکر ہوتا ہے، ہمارا ذہن ہوتا ہے یکش اللہ کی منزل میں فائز ہوگا تو چور کو بھی دیکھ کر کہے گا یہ چور مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے زیادہ حقیر ہوں. کیوں؟ بتانے کا اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. اس لیے کہ ایسے بھی تو ہوئے ہیں کہ میں کھانا چھوڑ کر کعبے کے مجاور بن گئے اور لاکھوں حدیث کے حافظ بن کر بشر حفیظ کہلائے. ایسے تو ہے نا. لوٹنے والے تو زین ابن عیاض بنے، مقام ولایت پر فائز ہوئے. تو جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو اللہ والا کبھی کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا. تو میرے بھائی جب دل میں خشیت الہی ہو تو باپ کی برابری کا دعویٰ نہیں ہوتا، تو دل میں خشیت الہی ہو تو رسول پاک کی برابری کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اصلی علماء کے مقابلے میں نقلی کو کھڑا کیا تاکہ وہ رسول کی برابری کا دعویٰ کرے اور سارا معاملہ خراب کرے. لیکن اللہ اکبر، جنہیں انگریزوں نے پیدا کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح. اور جن کو رسول اللہ نے عالم بنایا وہ کہتے ہیں، جن کو علم ملا باب مدینہ العلم کی چوکھٹ سے، وہ کہتے ہیں ہم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ایمان نصیب ہو تجھے امید ہے کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے 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 اللہ کہوں تجھے. یہ بتا
شام غریباں کو تو شرف بے کشتمار کے سو بھالا کو تجھے اپنے برابر نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شہا، یعنی شکی روزے جزا کا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں تیرے تو بس کو اے بے پناہی سے ہے بڑی حیران میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے، اور کہہ رہے ہیں سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی جو بول رہا میں کہتے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے حق کو سنا اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ سچے عالموں کے مقابلے میں ایسے نکالے، سچے سیدوں کے مقابلے، سیدوں کی پہچان تھی جب شجرے پہچان نہ کرائیں تو سیدوں کی پہچان تھی وہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، وہ مانتے نہیں دوسروں کو دیتے ہیں، رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا، لیکن بارہ گڑبڑ کی تاکہ ان کو مانگتا دیکھ کر، ان کو لوٹتا دیکھ کر، ان کو چھینتا دیکھ کر، ان کو غلط کام کرتا دیکھ کر اصلی سے لوگ بیزار ہو جائیں۔ ولی کے مقابلے میں نقلی ولی پیدا کیا اور سچوں کے مقابلے میں کچے علماء پیدا کیے، اور اچھے دین کے مقابلے میں کچے دین پیدا کیے، اور وہ کچے دین شک ڈالتے ہیں نبی کو اپنی طرح، نبی کو تو غیر کا علم نہیں۔ ایک بات کہوں، ارے میرے سینے میں کتنا علم ہے میں جانتا ہوں، اگر آپ جان لیں تو یہ آپ کے لیے غیب ہے، آپ جان لیں تو آپ کے لیے غیب ہے، میرے سینے کی بات تم جانو تو یہ غیب ہے، تو رسول پاک کو علم غیب نہیں تو تم کو کیسے غیب کا علم آ گیا کہ رسول اللہ کو یہ نہیں پتا، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی غیب نہیں جانتے تو غیب جانتا ہے۔ یاد رکھنا یہ کچے دین کی نشانی ہے۔ کچے دین میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا ظالم جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ مر کے مٹی میں کیسے ملتا؟ صرف ایک بات پوچھتا ہوں، سارے 73 فرقے اس بات پر متفق ہے کہ نبی اللہ کے محبوب ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سب متفق ہے نبی اللہ کے، بولو نبی اللہ کے، اگر زندہ مجمع ہے غریب نواز کے شہر میں تو بولو نبی اللہ کے، نبی اللہ کے۔ تو تیرے محبوب کو نہیں مار ڈال کے مٹی میں ملاتا، وہ اپنے محبوب کو مار کے مٹی میں کیسے ملائے گا؟ ارے جو محبوب کا غلام ہو جائے خدا اس کا کفن بھی میلا ہونے نہیں دیتا، جب غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو محبوب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بارہ نعمان مسرا یہ کچا دین جو ایجاد کیا، اس میں کا لڑاؤ مسلمانوں کو، ان سے لڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتے، لڑاؤ مسلمانوں کو، لڑاؤ نبی کی شان میں توہین کر کے لڑاؤ، ولیوں کی شان میں توہین کر کے لڑاؤ، صحابہ کی شان میں توہین کر کے لڑاؤ، ان کے پاس ایسی گڑی گڑی باتیں پیش کر دو، ہوٹل پہ بیٹھے تو دین کی بات نہ ہو، جھگڑے کی بات ہو، ایسی بات ہو، ایسی بات ہو، ویسی بات ہو، تو لیکن ہم سچے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم چشتی سنی، قادری سنی، برکاتی سنی، نقدی سنی، اشرفی سنی، مناری سنی، واپسی سنی، سب جو سنی ہے۔ غریب نواز کی شان یہ ہے، اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو غور سے دیکھ لیتے تو اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ سرکار کی سیرت میں سب کا اتفاق ہے، کسی کو اختلاف چلے اگر اختلاف ہو تو ہاتھ اٹھا دے تو میں کتابوں کے حوالے پڑھوں، بولو بھائی کوئی اختلاف رکھتا ہے اس سے؟ میں نے کہا یہ بات چھوٹی ہے یار، غریب نواز کسی کو دیکھ کے ولی بنا دے، یہ بات چھوٹی ہے، غریب نواز کے لیے بہت چھوٹی ہے، وہ کیا کیا بنا دے، کیا کیا بنا۔ ارے میرے مخدوم جو ان کے غلام ہے نا، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ نام، انہوں نے ان کے دروازے پر رہنے والے مٹھو کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ ان کا غلام ہے نا میرا مرشد، میرا مخدوم، طوطے کو حافظ قرآن بنایا، بلی کو اتنی معرفت دے دی جتنا 1857 کے بعد والے ملوں کو معرفت نہیں ہے۔ اشرف خدمہ کی بلی کو اتنی معرفت تھی، روزانہ جتنے مہمان آتے تھے باورچی بلی کے پاس آ کے کھڑا ہو کر کے سنتا تھا یہ کتنی بار آواز دے رہی ہے، جتنی بار آواز دے گی اتنے مہمان آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ ایک بار ہو ایسا گیا کہ جتنی بار بلی نے کہا تمہاری بلی نہیں، یہ میرے مخدوم کی بلی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں
چاہتا ہوں. میں تو مخاطب ہوں اس وجہ سے، یہ تمہاری بلی نہیں ہے جو تم نے پرشین بلیاں پال رکھی ہے، تو شرم کی بات ہے. ماں کو روٹی کے ٹکڑے کو ترساتے ہو اور بلی کے لیے مول سے کھانا لاتے ہو. یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں کا بستر گھر کے باہر رکھا ہے اور بلی کو سینے سے لگا کے سوتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ بلی نہیں ہے، یہ وہ بلی ہے جو میرے مخدوم کی بلی ہے. ایک دن بلی نے آواز لگائی اور اس سے زیادہ مہمان آ گئے. باورچی پر مخدوم صاحب نے گھورا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے مریدوں کو ناپ توڑ نہ کیا کرو، ہمارے دروازے پہ جانور بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. مخدوم صاحب نے باورچی کو گھورا، روٹی کم لگائی، اور سرکار میرا کیا قصور ہے؟ یہ بلی کو جو اپنی ڈیوٹی دے رکھی تھی، جتنا چلائی تو اتنا مہمان آئے گی، ایک زیادہ آیا. مخدوم صاحب نے کہا تو نے گڑبڑ کی بلی. پہلی تو بلی باتیں نہیں سمجھتی، لیکن یہ میرا مخدوم ہے، بولنے والا مخدوم، سننے والی مخدوم کی چوک. خانقاہوں کی بلیاں ایسی ہے، خانقاہوں کے مخالف ملے ایسے نہیں ہیں جیسے خانقاہوں کی بلیاں ہیں. اس لیے خانقاہوں سے جڑے رہو. لوگ اسی لیے خانقاہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ خانقاہ میں جانور بھی اتنے سمجھتے ہیں. یہ بات میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آگے مجھے آپ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھے گھنٹے میں پوری محفل پڑھ دینا ہے اور جلدی پڑھ دوں گا، بہت دیر نہیں، امتحان میں نہیں رکھوں گا. لیکن میں بات کرنے لگا ہوں. مخدوم کی بلی نے آواز لگائی، مہمان ایک زیادہ. وہ بلی سارے فقیروں کی گود میں آتے بیٹھی. اس کو دیکھا سونگا، آگے بڑھی، اس کو دیکھا سونگا، آگے بڑھی، اس کو دیکھا سونگا. ایک گود میں گئی اور جا کر اس پہ پیشاب کر دیا. مخدوم کی بلی نے پیشاب کیا تو اس نے کہا میں بھی فقیروں میں ہوں، اللہ والوں میں، مجھے بھی کھانا دو. مخدوم نے کہا اٹھو، تم مسلمان نہیں. یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہا. یہ محسوس کرنے والے، اگر میں لوگ کو کہتا ہوں کہ یہ بات خانقاہ میں کہتا تو لوگ اٹھ کر کے کرتے، لیکن یہ خانقاہی ہے.